اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ والائمہ خمسۃ معان احدها الشک نحو جانی اما زید و اما امر اذا لم تعلم الجائی منہما۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، آپ کے علم میں ہے چند دنوں سے صحت کے خراب ہونے کی وجہ سے گلہ خراب ہے، آواز بھی آتی ہوگی، گلے میں کبھی کبھی اچانک کھانسی ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اللہ پہ توکل کر کے اعتماد کر کے میں نے کہا مس نہیں کرتے، چھٹیاں نہیں کرتا، صحیح ہے، اور تھوڑا تھوڑا جو ہے پڑھ رہا ہوں۔ امید ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہمارا ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں قبول واقع ہو جائیں۔ عزیزو معاف فرمائیں گے، یہ جو درمیان میں کھانسی آ جاتی معذرت چاہتا ہوں میں واقعاً آپ سے۔ وَلِئِمَّا خَمْسَةُ مَعَانٍ، توجہ فرمائیے عزیزو، اما کے بارے میں بحث ہماری چلی ہے اور اس اما کے بارے میں اختلاف تھا۔ بعض کہتے تھے کہ یہ اما عاطفہ ہے اور بعض کہتے تھے کہ یہ اما عاطفہ نہیں ہے۔ البتہ یہ جو اختلاف ہے کہ اما عاطفہ ہے یا عاطفہ نہیں ہے، یہ دوسرے اما کے بارے میں تھا۔ پہلے اما میں سب کا اتفاق ہے کہ اما اولا عاطفہ نہیں ہے۔ یہ اختلاف کہ اما عاطفہ یا عاطفہ نہیں ہے، دو گروہ ہو گئے تھے علماء کے، بعض کہتے تھے عاطفہ، بعض کہتے تھے عاطفہ نہیں ہے۔ کون سے اما میں؟ دوسرے اما میں اختلاف تھا، ٹھیک ہے، یہ باتیں ہم نے پڑھی، اور پہلے پہ تو اتفاق تھا کہ اما اولا عاطفہ نہیں ہے۔ اچھا، اسی سے مربوط آگے یہ جو اما ہیں اس کے جناب بتا رہے ہیں 5 معنی ہیں، اس اما کے 5 معنی بتا رہے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اما جی شک کے لیے آتا ہے، اما شک کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اما زید و اما امر، میرے پاس زید آیا یا امر آیا۔ اذا لم تعلم الجائی منہما، جب آپ ان دونوں میں سے آنے والے کو نہ جانیں، شک ہے میرے پاس زید آیا یا امر، جب آپ نہ جانیں کہ کون آیا ہے، شک ہے زید آیا ہے یا امر آیا ہے، جب ان دونوں یعنی زید اور امر میں سے آنے والے کا علم نہ ہو تو ظاہر ہے پھر شک ہوتا ہے۔ دوسرا معنی عزیزو ہے ابہام۔ ابہام میں یہ ہوتا ہے کہ متکلم مطالب اپنے جو ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کسی بنا پر اس کو مبہم لاتا ہے۔ ابہام میں خود متکلم جو ہے نا اس کو کسی بنا پہ اس کو مبہم ذکر کرتا ہے، ابہام، ٹھیک ہے نا۔ لہذا میں اس طرح کہوں کہ متکلم جو مبہم لا رہا ہے مطالب کو خود جانتا ہے، لیکن کسی لحاظ، کسی جہت، کسی وجہ کی خاطر مبہم لاتا ہے، ابہام۔ وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، یہ ہے جناب علی اس کا دوسرا معنی ہے، ٹھیک ہو گئی عزیزو بات۔ تیسرا معنی اما کا التخییر، تخییر ہے۔ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یہ جو آ رہا ہے نا اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اس کیا معنی ہے اس اما کا؟ تخییر۔ تخییر کا مطلب ہے کہ یہ قابل جمع نہیں ہے، یا معنی شرعی ہے یا عقلی ہے، قابل جمع نہیں ہے۔ تخییر میں وہ دونوں قابل جمع نہیں ہوتے ہیں، معنی ہوتا ہے یہ شرعی ہوتا ہے یا عقلی، تخییر میں وہ قابل جمع نہیں ہے، یعنی تخییر ہے قابل جمع نہیں ہے، معنی شرعی ہے یا عقلی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، چوتھا معنی آگا جان اما کا کیا ہے؟ اباہ،
ابا، ابا یعنی اختیار ہے، اختیار ہے، ابا میں بھی اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے جی ادھر تخییر اور پھر ابا، ان میں کیا فرق ہے؟ ادھر بتایا ہے تخییر جو ہوتی ہے وہ قابل جمع نہیں ہے، معنی شرعی یا عقلی ہے، لیکن ابا میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اختیار ہے، جائز ہے ابا میں بھی، لیکن قابل جمع ہے، عقلاً محال نہیں ہے کہ جمع ہو ہی نہیں سکتے ابا میں۔ جیسے ابا میں دے رہا ہے تعلم اما فقن و اما نحوا، تم سیکھو فقہ یا نحو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ دونوں سیکھ لے تو کوئی حرج ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پانچواں معنی عزیزو اس اما کا ہے تفصیل، انا ہدینا السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ٹھیک ہے، یہ ہے تفصیل کے لیے، انا ہدینا السبیلا اما شاکرا و اما کفورا۔ یہاں اما کس کے لیے آ رہا ہے؟ تفصیل کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کے لیے کیا بیان کیا؟ اما کے 5 معنی بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 شک، نمبر 2 ابہام، نمبر 3 تخییر، نمبر 4 اباحہ، نمبر 5 تفصیل، ٹھیک ہے۔ اچھا توجہ رکھنا بھی اس جگہ پہ، او کے بھی یہی 5 معنی ہیں، یہ معنی او کے بھی آئے ہیں، ان قریب آئے گا، او کے بھی یہی معنی ہیں جو بتائے ہیں، اما کے شک ہو، ابہام ہو، تخییر ہو، اباحہ ہو، تفصیل، او کے لیے بھی ہیں۔ تو پھر سوال ہو سکتا ہے کہ اما اور او کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ 5 معنی اما کے بھی ہیں اور یہ معنی او کے بھی ہیں، تو اما اور او کے درمیان فرق کیا ہے؟ توجہ، جو اما ہیں کلام شروع میں ہی جب وہ آغاز کر رہا ہوتا ہے اما کے ذریعے سے، کلام کی بنیاد اما سے جب وہ کرتا ہے تو شروع سے ہی یا شک ہوتا ہے یا غیر شک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اما میں کلام کا آغاز ہی جب شروع ہو رہی ہے تو شک یا غیر شک سے وہ لا رہا ہے، اسی وجہ سے اما کا تکرار کرنا واجب ہے۔ اچھا جو او ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ کلام کو جب وہ شروع کر رہا ہوتا ہے تو یقین سے شروع کرتا ہے، شک شک نہیں ہوتا۔ او میں یہ ہے کہ جب کلام کا وہ افتتاح کرتا ہے، آغاز کرتا ہے تو جزم سے کرتا ہے، پھر اس کو شک عارض ہو جاتا ہے یا غیر شک اس کو عارض ہو جاتا ہے، یعنی پہلے یقین ہے، جزم ہے، جزم کے بعد شک آ رہا ہے، لہذا او کا تکرار نہیں ہوتا، او کا تکرار نہیں ہوتا۔ یہ جو معنی ہیں او کے بھی ہیں، یہ 5 معنی۔ تو پھر عرض کیا ہے کہ اما اور او میں فرق کیا ہے؟ توجہ، اما میں کلام کا آغاز شک یا غیر شک سے ہوتا ہے شروع سے ہی، لیکن او میں کلام کا آغاز قط اور یقین اور جزم سے ہوتا ہے، پھر درمیان میں شک ہو جاتا ہے، ورنہ کلام جب شروع کی تھی تو یقین سے کی تھی، پھر شک عارض ہو جاتا ہے۔ او میں شک بعد میں آتا ہے، اما میں شروع سے ہی شک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ ایک بات ہے۔ کبھی کبھی یہ جو دوسرا اما ہے اس سے کیا ہے؟ بے نیاز ہو جاتے ہیں، اس کو ذکر نہیں کرتے ہیں، کبھی کبھی دوسرے اما کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مثال دوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور کبھی کبھی جو ہے جو پہلا اما ہے اس سے بھی کیا ہو جاتی ہے؟ بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے، کبھی کبھی پہلے اما سے بھی بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، اما خمسۃ معان، اما کے 5 معنی ہیں، احدھا ان میں سے ایک کیا ہے؟ الشک، شک ہے، نحو جاءنی اما زید و اما عمر، میرے پاس زید آیا یا عمر آیا،
اذا لم تعلم الجائیہ منہما، جب آپ منہما زید اور عامر میں سے آنے والے کے بارے میں نہ جانیں. یہ پہلا ہے. الثانی الابہام، دوسرا جو ہے وہ ابہام ہے، مبہم لانا ہے. نحو وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم. وآخرون مرجون لامر اللہ، ٹھیک ہے. دوسروں کا جو کام ہے وہ حکم خدا سے مربوط ہے. وآخرون مرجون لامر اللہ، دوسروں کا کام حکم خدا سے مربوط ہے کہ ان کو سزا دے یا ان کی توبہ کو قبول کر لے. اما یعذبہم، ان کو سزا دے اور یا ان کی توبہ کو کیا کرے؟ قبول کر لے. ٹھیک. التخییر، تیسرا معنی تخییر ہے. نہ وہ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ ان کو عذاب کرو یا ان سے نیکی کرو. اما ان تعذب، ان کو عذاب کرو، ٹھیک ہے. و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا ان سے نیکی کرو. چوتھا آ گیا جناب ابا. نہ وہ تعلم اما فقن و اما نحون، ٹھیک ہے، کہ فقہ یاد کرو یا نحو. ٹھیک. پانچواں معنی ہے جی تفصیل. نہ وہ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. انا ہدینہ السبیل، ہم نے کیا کیا جان؟ راہ کی، اس کو راہ کی رہنمائی کی. ٹھیک ہے. اما شاکرا و اما کفورا، شکر کرے یا کفر کرے. توجہ کرو. انا ہدینہ السبیل، ہم نے راہ دکھا دیا. اما شاکرا و اما کفورا، شکر کرے یا کفر. وَهَذِهِ الْمَعَانِي لے آؤ، هَذِهِ الْمَعَانِي لے آؤ کما سیاتی. یہ معنی، یہ 5 معنی جو ذکر ہوئے ہیں نا، یہ او کے بھی ہیں کہ آن قریب آئے گا. اللہ، مگر نہ بتا رہا ہے. اللہ ان اما یبن الکلام من اول الامر اللہ ما جیا بہا لاجلہ من شک وغیرہ، مگر یہ کہ اما یبن الکلام من اول الامر، کلام بنائی گئی ہے معہا، اما کے ساتھ کلام کی بنیاد رکھی گئی ہے اول امر سے. اول امر سے اما کے ساتھ کلام کی بنیاد جو ہے اللہ ما جیا بہا لاجلہ من شک وغیرہ، اما کے ذریعے لائی گئی ہے لاجلہ من شک، لاجلہ معنی میں شک ہے، وغیرہ غیر شک ہے. ولذالک واجب تکرار ہوا، اس لیے اما کا تکرار واجب ہے. فی غیر ندور، بغیر ندرت کے. و او یفتح الکلام مع الجزم، اور جو او ہے کلام کا آغاز کیا جاتا ہے معہا علی الجزم، او کے ساتھ کلام کا آغاز کیا جاتا ہے جزم پر. ثم یطرح شک، پھر شک عارض ہو جاتا ہے. او غیرہ، یا غیر شک عارض ہو جاتا ہے، پھر شک عارض ہوتا ہے یا غیر شک. ولہذا لم تتکرر، لہذا او کا تکرار نہیں کیا جاتا، او کا تکرار نہیں ہوتا. وقد یستغنی عن اما الثانیہ بذکر ما یغنی عنہا، ٹھیک ہے. کبھی کبھی دوسرے اما سے بے نیاز ہو جاتے ہیں بذکر ما یغنی عنہا، ایسی چیز کے ذکر کرنے سے ما یغنی عنہا، جو اما ثانیہ سے کیا کرے؟ بے نیاز کر دے. کبھی کبھی قد یستغنی عن اما ثانیہ، کبھی کبھی اما ثانیہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں بے ذکر ما یغنی عنہا، ایسی چیز کے ذکر سے جو اما سے کیا کر دے؟ بے نیاز کر دے. نہ وہ اما ان تتکلم بخیر و الا فاسکت، ٹھیک ہے. اصل میں کیا تھا؟ اما ان تتکلم بخیر، آگے یہ ہونا چاہیے و اما ان لا تنطق بخیر سکتا. ان اما ان تتکلم بخیر، یعنی یا خیر اور اچھی گفتگو کرو، و الا،
یعنی و اما ان لا تنطق بخیر تنطق بخیر تنطق بخیر، اگر خیر کی گفتگو اچھی گفتگو نہیں ہے تو فسکت سکت یعنی خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے یعنی کبھی کبھی دوسرے اما سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، بے ذکر ما یغنی عنا، ایسی چیز کے ذکر سے جو دوسرے اما سے کیا کر دے، بے نیاز کر دے. جیسا کہ اس کلام میں آپ دیکھو سمجھ رہے ہیں خود، اما ان تتکلم بخیر و الا، یعنی اللہ کو اگر نہیں اچھا بول سکتے تو چپ رہو. وقد یستغنا عن الاولی لفظا، اور کبھی کبھی عن الاولی پہلے اما سے لفظی طور پر کیا ہو جاتے ہیں، بے نیاز ہو جاتے ہیں. قد یستغنا کبھی بے نیاز ہو جاتے ہیں عن الاولی اما اولی سے لفظا کا قول ہی جیسا کہ یہ شاعر کا قول ہے، تلم بدار قد تقادم عہدها و اما باموات علم خیالها. ٹھیک ہے، یہاں کہنا چاہ رہا ہے بیدارن جو ہے تھا اما بیدارن، تلم بیدارن قد تقادم عہدها و اما باموات علم خیالها. توجہ فرمائیے، ٹھیک ہے. تلم بیدارن یعنی خیال، تلم بیدارن خیال جو ہے گھر کے اوپر کیا ہے، نازل ہوتا ہے. تلم یعنی تنزل، بیدارن اشارہ ہے خیال کی طرف، خیال جو ہے گھر پر نازل ہوتا ہے. قد تقادم عہدها، ٹھیک ہے، کہ جس کا زمانہ گزر گیا. خیال کسی گھر پہ آیا ہے کہ یہاں رہتے تھے، ایسا تھا ایسا تھا، جس کا زمانہ گزر گیا. خیال ایک گھر پہ نازل ہوتا ہے جس کا زمانہ گزر گیا. و اما باموات علم خیالها، یا ایسے مردوں پہ خیال آ رہا ہے کہ جن کا خاطرات جو ہے نا یاد آئی ہے. یا اما باموات یا مردوں پہ کہ جن کے خاطرات جو ہے نا یاد آیا ہے. و اما باموات یا مردوں پہ علم خیالها کہ جن کا خاطرات جو ہے وہ یاد آیا ہے. اصل بات بتانی تھی آپ کو کہ تلم بیدار اصل میں ہے اما بیدارن ہے، یہ پہلا اما حذف ہوا ہے. والفرا یکیسہ، یہاں ایک بات ہے کہ یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ آیا حذف یہ اما کا سمائی ہے یا کیاسی؟ یہ اما کا حذف کرنا سمائی ہے یا کیاسی؟ ایک سوال بنا لیں. جمہور کہتے ہیں نحوی سمائی ہے، لیکن فرا کیا کہتا ہے، کیاسی ہے. پہلے سوال بناؤ گے نہیں عبارت اچھی حل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، والفرا یکیسہ میں کیا مطلب، ایک بناؤ سوال کیا اما کا حذف کرنا سمائی ہے یا کیاسی؟ جواب جمہور نحویوں کی نظر میں سمائی ہے، لیکن فرا حذف کو کیاسی سمجھتا ہے. والفرا یکیسہ، فرا کیا کہتا ہے، یکیسہ کہ یہ کیا ہے، کیاسی ہے. والفرا یکیسہ، فرا اس کو کیا کرتا ہے، قیاس کرتا ہے اما کے حذف کرنے کو. فیجیز زید یقوم و اما یقعد، فیجیز پس اجازت دیتا ہے، فرا اجازت دیتا ہے زید یقوم و اما یقعد، یعنی یہ تھا زید اما یقوم و اما یقعد. جیز یہ بھی کما یجوز او یقعد، زید یقوم او یقعد یعنی جیسا کہ جیز زید یقوم او یقعد. ٹھیک ہو گئی عزیزو بات، مطلب میرا یہ تمام ہوا. آگے ایک چھوٹی سی تنبیہ ہے، توجہ فرمائیے. تنبیہ لیس من اقسام اما التی فی قولہ تعالی فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اما جو ہم پڑھ رہے تھے، یہ اما ترین میں جو اما آ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ وہی پہلے والا اما ہے یا کوئی اور اما ہے. توجہ کرو،
یہ اما جس کی بات ابھی آپ کی خدمت میں پہنچائی، اما عطفہ ہے غیر عطفہ ہے، وہ اشکال اعتراض جو تھے پورے، ٹھیک ہے، اختلاف تھا دوسرے اما میں، وہ جو اما پڑھا ہے آیا اس آیا مجیدہ میں جو اما ہے یہ وہی پہلے والا اما جو پڑھ رہے ہیں یہ کوئی اور ہے. یہ تنبیہ ہے، تنبیہ، توجہ، متوجہ کر رہا ہے کہ اس آیے مجیدہ میں جو اما ہے وہ پہلے والا اما نہیں ہے، بلکہ یہ اما ان شرطیہ اور ما کیا ہے زائدہ ہے، بلکہ یہ اما مرکب ہے ان شرطیہ اور ما زائدہ سے، یہ جو ہے مرکب ہے. توجہ، تنبیہن لیس من اقسام اما التی فی قولہ فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما. یہاں ترائینا جو ہے نا یہ مفرد مؤنث مخاطبہ مؤکد ہے نون ثقیلہ سے، یہ مفرد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے، مؤکد ہے نون ثقیلہ سے یہ ہوا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ، اگر کسی بشر کو دیکھو، کسی انسان کو دیکھو تو کیا کرو؟ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، تو کہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا ہے جان؟ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ کی نظر کی ہے. انی نذرت للرحمن، میں نے تو کہو اما ترین من البشر، اگر کسی بشر کو دیکھو، فقولی تو کہو کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھنے کی نظر کی ہے، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھنے کی نظر کی ہے. انی نظر تو میں نے نظر کی ہے رحمان کے لیے سومن روزے کی، ٹھیک ہے. بل ہی بلکہ یہ اما کون سا ہے؟ ان شرطیہ و مائے زائدہ، ان شرطیہ ہے اور مائے زائدہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا عزیزو، اس کے بعد ایسے ویسے بہت ہی مختصر سی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ توجہ فرما لیں. اس کے بعد میرے عزیزو ہمارے پاس جو کلمہ ہیں وہ شروع ہو رہا ہے ان. بات مخلوط نہ ہو جائے، آج کے درس میں جو شروع کیا ہم نے پہلے، ٹھیک ہے، وہ کیا شروع کیا ہے آج کے درس میں؟ اما کے 5 معنی بتائے، ایک تنبیہ تھی وہ بتائی ہے. اس کے بعد بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک ہے ان، یہ جو پڑھتے آ رہے ہیں نا کتاب میں، ایک کلمہ ہے ان، یہ 2 وجہوں پر آیا ہے. ان 2 وجہوں پر آیا ہے، ایک ہے اسم اور دوسرا ہے حرف. ان علی وجہین ہے، ان 2 وجہوں پر ہے، اسم اور حرف ہے. اچھا، اسم کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں آگا جان، ضمیر متکلم ہے ایک ضمیر مخاطب ہے، ٹھیک ہے. اسم کی 2 قسمیں ہیں، پھر پڑھوں. ان 2 وجہوں پر آیا ہے، ان 2 وجہوں پر آیا ہے، ایک اسم آیا ہے اور دوسرا حرف آیا ہے. اچھا، پھر جو اسم ہے ان، جو اسم ہے اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ضمیر متکلم اور دوسری ہے ضمیر مخاطب. اچھا، پھر آئے گا حرف، اس کو پھر دیکھتے ہیں. پھر ان جو حرف ہے اس کو پھر بعد میں بتاتا ہوں. ابھی یہی بات کی ہے آپ کو کہ ان 2 وجہوں پر آیا ہے، ایک اسم ہے دوسرا حرف ہے، اور اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ضمیر متکلم ہے اور دوسری ضمیر مخاطب ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہو تو بیان کر دیتا ہوں. دوسرا آئے گا اس ان کی قسم کیا ہے؟ حرف، اور حرف کی 4 وجہ ہیں، حرف کی عزیزو 4 وجہ ہیں. کیا ہے وہ حرف؟ ان جو حرف ہے 4 وجہوں پہ آیا ہے. ان ناصبہ ہے جس کو مصدریہ بھی کہتے ہیں، دوسرا ان مخفف از ثقیلہ ہے، تیسرا ان زائدہ ہے، نمبر 4 ان مفسرہ ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اس ان کی جو حرف ہے 4 وجہ ہیں. کیا کیا جی؟ ان ناصبہ یعنی مصدریہ، ان مخفف از ثقیلہ، ان زائدہ، ان مفسرہ. جی،
ان اللہ وجہین، ان دو وجہوں پر ہے، اسم و حرف، والاسم اللہ قسمین، اسم کی دو قسمیں ہیں، ضمیر المتکلم فی قول بعضہم، ضمیر متکلم ہے بعض کے قول میں، ان فعلتو بسکون نون، ضمیر متکلم ہے بعض کے قول میں، ان فعلتو بسکون نون، والاکثرون علی فتحہ وصلاً، اور اکثر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، علی فتحہ، اس نون کو کیا کرتے ہیں، فتح دیتے ہیں، وصلاً وصل کرتے ہوئے، یعنی پڑھتے ہیں انا فعلتو۔ توجہ کرو، ضمیر متکلم ہے بعض کے قول میں، ان فعلتو میں کون، یہ ان، یہ جو ان فعلتو میں ان ہے نا، یہ ضمیر متکلم ہے، والاکثرون علی فتحہ، اور اکثر اس کو کیا دیتے ہیں، اس نون کو فتح دیتے ہیں، وصلا، جب وصل کرتے ہیں انا فعلتو کرتے ہیں، وعلی الاتیان بالالف وقفاً، وقف کی صورت میں الف لاتے ہیں، زید انا، ٹھیک ہوگی بات۔ والضمیر المخاطب فی نحو انت علی قول الجمہور، انت جو ہے قول جمہور کی بنا پر، ان الضمیر ہوا ان، توجہ کرو، انت میں جو ضمیر مخاطب کی یہاں پڑھ رہے ہیں نا وہ ان ہے، ان، ٹھیک ہے نا، ان ہے، ضمیر ان ہے، والتا حرف خطاب، تا حرف خطاب ہے عزیزو۔ اب میرے خیال میں ایسا کر لوں کہ حرف کو نا علی اربعۃ اوجہ جو ہے اس کو کیا کریں، پڑھیں نہ پڑھیں، کیا کریں، چلو یار پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے مزید بحث کا البتہ ادامہ ہیں یا نہیں، ادھر ہی روک لیتے ہیں، ٹھیک ہے، روک لیتے ہیں۔ والحرف علی اربعۃ اوجہ، یہ ان، یہاں سے بحث کیونکہ شروع ہو جائے گی نا، پھر ان جو حرف ہے وہ علی اربعۃ اوجہ ہے کہ ادامہ یہاں سے آگے ہوگا۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔